باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو كان الحسن حية لكانت فاطمة بل هي أعظم إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا شرفا وكرما۔ تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تسلیت عرض کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کسی کے ذات کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پہچان خود خدا نے قرآن مجید کے ذریعے سے کروائی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پیغمبر کے اوپر نازل کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ شخصیت زہرا سلام اللہ علیہا ہے کیا ہے، اور شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی دل کے لیے تسکین ہے، اور دنیا کی تمام نیکیاں اور دنیا کی تمام خوبصورتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ جیسے کہ خود جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پیغمبر فرماتے ہیں لو کان الحسن حیئۃ لکان الفاطمہ لکانت فاطمہ، یا دوسری اسی روایت کی دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوا، اس میں فرمایا وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا لَكَانَتْ فَاطِمَةٌ بل ہی اعظم۔ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام اچھائیاں اور دنیا کی تمام خوبصورتی اگر مجسم ہوتی تو لکانت فاطمہ، فاطمہ کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی اس فراز میں پیغمبر کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور تمام تر نیکیاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر سمیٹی ہوئی ہیں۔ یہاں تک نہیں رکتے، فرماتے ہیں بل ہی اعظم، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام خوبصورتی اور ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ان کی شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض، بے شک میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین میں بسنے والوں سے بہتر ہے۔ کس حوالے سے؟ عنصراً شرفاً و کرما، ہم اصلیت کے حوالے سے، ہم شرافت کے حوالے سے، اور ہم جود و کرم کے حوالے سے۔ تو دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ زندگی میں بہت سارے ابعاد پائے جاتے ہیں، بس اس مختصر سے وقت میں کچھ ابعاد کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ ابعاد میں سے سب سے پہلی ان کی جو بعد ہے وہ ہے درمیان ولایت اور رسالت کے درمیان میں حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، جیسے کہ حدیث قصہ کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے سوال کیا پاک پروردگارا اس چادر کے نیچے رہنے والے کون ہیں؟ ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہے، ان کے والد محترم ہے اور ان کے شوہر ہے، و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا۔ اب دیکھیں جب بھی حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں پیغمبر کی شخصیت کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ یہاں سے ہمیں حضرت زہرا کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت زہرا کتنی بڑی شخصیت تھی، کیونکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باپ کے گھر میں آتی ہے بیٹی تو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو مختلف بعد پائے جاتے ہیں، بس میں ان ابعاد کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔
انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو مختلف ابعاد کے اوپر بحث جاری رکھیں گے۔ بعد عبادی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھ جائے تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری ماں فاطمہ مصلی عبادت پہ جب کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے پاؤں متورم ہوتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں پاؤں میں، یعنی اس قدر عبادت کرتی تھی اور سجدے کو اتنا طول دیتی تھی کہ صبح کی جو ہے صبح نمودار ہوتی تھی۔ اور بعد سیاسی کے حوالے سے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسی سیاست اپنائی، ہم امامت اور ولایت کو بچائے، ہم رسالت کی محنت کو بچا لیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ بس میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں۔ اور تیسری بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی گھر کے حوالے سے ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ درحال کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں اتنی غربت اگر ہم اس حوالے سے اگر کہا جاتے تو تھی، پھر بھی اس حالت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ حسن اور حسین جیسے فرزند، زینب و کلثوم جیسی دختر معاشرے کے حوالے کر دیے۔ اور آخری جو بعد ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مدافع ولایت ہے۔ ولایت کا دفاع کرنا، ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ایک درس لیتے ہیں۔ وہ درس یہ ہے کہ جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ولایت کے اوپر آنچ آ رہی ہو تو حضرت زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اوپر اتنے مصائب اٹھائے، اتنے آلام اٹھائے، پھر بھی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دفاع کے لیے اٹھی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض، میری بیٹی فاطمہ۔ ادھر سے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيَّةً أَوْ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا، اگر تمام نیکیوں کا مجسم ہونا تھا تو شخصیت حضرت فاطمہ زہرا کی ہوتی، کیوں نہ ہوتی؟ سخاوت میں حضرت فاطمہ سب کے لیے نمونہ ہے، عبادت میں حضرت فاطمہ سب کے لیے نمونہ ہے، اور شجاعت میں حضرت فاطمہ سب کے لیے نمونہ ہے، اور گھر کے حوالے سے حضرت فاطمہ سب کے لیے نمونہ ہے، شوہرداری کے حوالے سے، بچہ داری کے حوالے سے، مختلف ابعاد کے حوالے سے دیکھا حضرت فاطمہ ایک نیک اور زیبا خاتون کائنات میں موجود ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام جنت کے خواتین کی سردار ہیں۔ بس سردار کے لیے ان تمام چیزوں کا جو ہے زیبائی اور نیکی کا ہونا اس سردار کے لیے ضروری ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بس حضرت زہرا کی شخصیت دنیا کی تمام نیکیوں اور زیبائیوں میں سمیٹی ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على